السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے بعض اہم تنبیہات، اور اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ان امور کی طرف نشاندہی کی جائے جو عام طور پر لوگوں کے یا تو علم میں نہیں ہوتے، یا اگر ان کے علم میں ہوتے ہیں لیکن اس حوالے سے ان کے ہاں سستی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے رمضان کے اجر میں کمی واقع ہو سکتی ہے، یا رمضان المبارک جیسے اہم موقع سے کما حقوق فائدہ اٹھانے میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم ان بعض امور کی طرف نشاندہی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کو میں 5 قسموں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی قسم میں ہم ان امور کا ذکر کریں گے جو رمضان سے پہلے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسری قسم میں ان امور کا ذکر کروں گا انشاءاللہ جو رمضان المبارک کے آغاز کے بعد ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اور تیسری قسم میں وہ امور جن کا تعلق بطور خاص روزوں کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی قسم میں وہ امور جن کا تعلق بطور خاص تراویح یا قیام رمضان کے ساتھ ہے۔ اور پانچویں وہ امور جن کا تعلق آخری عشرے یا رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام طرح کی اقسام میں مختصراً چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلی قسم کہ ہمیں ان امور کا خیال کرنا ہے، بعض ان امور کا جو رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے اور جس میں ہمارے ہاں سستی پائی جاتی ہے یا کوتاہی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے، سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم حصی نعمتیں کہتے ہیں اور انہیں ہم سمجھتے بھی ہیں اور ان پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، جیسے مال ہے، اولاد ہے، رزق ہے، دیگر دنیاوی اسباب ہیں۔ اور دوسری نعمتوں کی وہ قسم ہے جو روحانی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، اور رمضان کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں ہم پر کی ہوئی ہیں۔ اس دوسری قسم کی نعمتوں کا احساس ہونا اور ان پر خوش ہونا اور ان پر شکر بجا لانا یہ ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس لیے بندے مومن کو اتنا کوتاہ نظر نہیں ہونا چاہیے، اتنا اس کو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی نعمتوں کی بات ہو تو اس کا ذہن صرف ایک مخصوص طرح کی نعمتوں کی طرف چلا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں جو اس کی مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کی جنت ہے اور اس کو واجب کر دینے والے امور ہیں، تو ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر ہم نے خوش ہونا ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے جو خوشی ہے اللہ سے ملاقات کے وقت، اس کا احساس ہونا رمضان سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو صحابہ کرام کو آپ باقاعدہ اس کی خبر دیا کرتے، گویا اس طرح کا آپ ان کو خوشخبری سنایا کرتے اور بتاتے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ تو کیا کوئی عاقل انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ بتایا جائے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ خوش نہ ہو، اور شیاطین جکڑے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اس کو اس بات کی خوشی نہ ہو؟ واللہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہو اور ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس ہو کہ جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا اور شیاطین کا جکڑ دیا جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ رمضان کے آنے سے ہماری خوشی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن اصل بات وہی ہے جیسا کہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ انتہائی بیوقوف ہے وہ بندہ جو نعمت کو صرف مال اور دولت اور ظاہر پر موقوف کر دیتا ہے اور اس نعمت کی حقیقی معنی یعنی نیکیاں کرنے کے جو مواقع ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے جو مواقع ہیں ان کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، ان نعمتوں کو محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ پہلی تنبیہ۔ دوسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عمل بغیر علم کے لازم نہیں کیا۔ جب تک انسان کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل نہ کر لے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اس عمل کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے
علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اگر توحید کے لیے بھی اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، تو باقی تمام باتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی ہم نے اعمال سر انجام دینے ہیں، ان کا ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے۔ اور ہر وہ انسان جو بغیر علم حاصل کیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں نصارہ کی، عیسائیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے مگر وہ عمل نہیں کرتے، بے عمل لوگ۔ اور ضالین یعنی گمراہ کون لوگ ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی جان جاتی ہے مگر وہ عمل کرنے میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، صوفی، راہب ٹائپ لوگ۔ تو اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت علم اور عمل کو جمع کرنے والی۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر ہمیں روزوں کے، قیام کے اور دیگر اس سے متعلق احکام و مسائل کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پر بہت بڑی زیادتی کی۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری بہت ساری نیکیاں، جن ہم نیکیاں سمجھ کر انجام دیں، وہ الٹا ہمارے لیے وبال بن جائیں۔ اور آپ سب کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، یہ قاعدہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فرائض کا علم فرض ہوتا ہے۔ جو چیزیں فرض ہوں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے، جو چیزیں مستحب ہوں ان کا علم حاصل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ فرض ہے نا، ارکان اسلام میں سے، اور تمام بالغ مرد و عورت، غریب فقیر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بس روزے کے احکام و مسائل اگر ہمارے علم میں نہیں ہے اور ہم سال ہر سال سے رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے اور اس سال بھی آ جائے گا چلا جائے گا، تو ایک بہت بڑی کوتاہی اور گناہ کے مرتکب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہالت جو ہے نا یہ اصل الشر ہے، تمام شرور کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کی ماں جہالت ہے۔ اور ہر وہ انسان جو جہالت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے کئی اعتبار سے، اپنے اجر کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے اس عمل کو خراب کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو مختصر بات کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز میں کچھ دن باقی ہیں، ہر انسان یہ جائزہ لے کہ کیا اس نے روزوں کے احکام سیکھ لی۔ روزوں کے احکام بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ روزوں کے احکام، کہ روزے کس چیز سے فاسد ہو جاتا ہے، کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے، کون سے امور ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، کون سے امور ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ بہت ساری بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا علم نہیں ہوتا۔ بطور مثال ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی علی وجہ البصیرت عمل کی توفیق دے، وہ ان احکامات سے غافل ہوتی ہیں کہ کس وقت ان کی طہارت ہوگی تو روزہ وہ رکھیں گی، کس وقت طہارت یعنی وہ پاک نہیں ہوں گی تو روزہ نہیں رکھیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جس میں عام دیکھا جاتا ہے کہ کوتاہی برتی جاتی ہے، اللہ المستعان۔ تیسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں بطور خاص، یعنی روزہ اور قیام، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان تمام طرح کی حدیث میں آپ دیکھیں دو لفظ ایمان اور احتساب، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام اعمال کی طرح بطور خاص روزوں میں، قیام میں، شب قدر کو پانے میں ایمان ہونا اور احتساب ہونا لازمی۔ اگر ایمان اور احتساب نہیں ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں وہ اس بات سے بھی غافل رہ جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور احتساب کیا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ سبب ہے اور احتساب جو ہے یہ مقصد ہے۔ ایمان یہ روزہ رکھنے کا سبب ہے اور احتساب یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق نے ہم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے آگے پیچھے لوگ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بڑے رکھتے تھے، باپ دادا رکھتے تھے، میں بھی رکھنا شروع ہو گیا، دیکھا دیکھی، ہم اس لیے نہیں رکھتے۔ صام رمضان ایمان ہے، اللہ پر ہم ایمان لائے۔ جب ہم نے اللہ پر ایمان لائے تو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اب اللہ کی باتیں ماننا ہم پر لازم ہے، اور ان لازم باتوں میں سے ایک بات کیا؟ روزہ رکھنا۔ تو ہم اپنے اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اس کے کہنے پر، اس پر ایمان لاتے ہوئے، یہ ایمان ہے۔ اور احتساب کیا کہ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روزہ ریا کے لیے نہیں رکھتے، دکھاوے کے لیے نہیں رکھتے، فیشن کے طور پہ نہیں رکھتے۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ تو جو انسان روزہ ایمان کے ساتھ نہ رکھے یا احتساب کے ساتھ نہ رکھے تو اس پر یہ خدشہ ہے کہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے بطور خاص اپنے آپ کو یہ بات بھی ایک دفعہ سمجھائیں
کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے اور دیگر بھی جو اعمال کرنے ہیں، تو ان اعمال کے کرنے کا سبب کیا ہے؟ ہمارا اللہ پر ایمان۔ اور ان اعمال کے کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ احتساب، کہ ہمیں اللہ سے اجر کی امید ہے، ہمیں کسی بندے سے کسی دنیاوی مفاد کی، کسی اور شہرت تعریف اس کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ چوتھی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک آپ سب کے علم میں ہے بہت فاضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس شخص کو چاہیں، جس علاقے کو چاہیں، جس جگہ کو چاہیں، جس چیز کو چاہیں، جس وقت کو چاہیں، اس میں برکت دے دیں، اس کو افضل بنا دیں باقی چیزوں کی نسبت۔ تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو باقی مہینوں سے فاضل ہے، افضل والا مہینہ ہے۔ اور جو افضل والے اوقات ہوتے ہیں، افضلیت والے اوقات ہوتے ہیں، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، لیکن اتنی کوشش نہیں کرتے گناہوں سے بچنے میں، خاص طور پہ راتوں کے اوقات میں۔ رمضان المبارک میں گناہ کرنا یہ کہیں سنگین ہے غیر رمضان میں گناہ کرنے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو شراب کی حد جاری کی، اس کو کوڑے مارے اور اس کے بعد 20 کوڑے زائد مارے، اور کہا ضربناک العشرین لجرأتک علی اللہ وافطارک فی رمضان، یہ 20 زائد جو مارے نا اس وجہ سے مارے ہیں کہ تو نے رمضان میں جرأت کی ہے شراب پینے کی، عام دنوں میں نہیں جرأت کی۔ تو بہرحال اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں معاصی کا ارتکاب کرنا یا عام دنوں میں گناہ کرنے سے کہیں سنگین ہے۔ اس بات پر بھی انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ پانچویں تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک بطور خاص نوجوانوں کا مہینہ ہے۔ اس بات کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء، اے نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، دیگر جو اعتبارات ہمارے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اور جو انسان تم میں سے شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، جو نوجوان، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے، فإن له وجاء، یہ روزے اس کی شہوت کو، اس کی شہوانی خواہش کو کچل کر رکھ دیں گے۔ وجاء ہوتا ہے اپنے انسان، یعنی یہ جاہلیت میں اور اس کے بعد بھی ایک طریقہ رائج تھا کہ وہ جانور جو کھانے پینے کے لیے مقصود ہوتے ہیں اور ان سے جفتی کروانا مقصود نہیں ہوتا، نسل بڑھانا مقصود نہیں ہوتا، تو ان کے جو آلہ ہوتا ہے شہوت، اس کو کچل دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی تاثیر انسان کی نفس کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ گویا روزہ اس کی شہوت کو صفر کر دیتا ہے، بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ المستعان۔ بہت سارے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیکار بات ہے۔ بلکہ بہت سارے آپ کہہ لیں طب اور حکمت کے ماہرین بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس دور میں خوراکیں اور تھی، موسم اور تھا، فلاں تھا، ڈمکاں تھے، سب فضولیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات ارشاد فرما دی تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں نیت کی کمی ہے کہ شباب جو ہیں، نوجوان جو ہیں، اس نیت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ عفاف نفس ایک باقاعدہ نیت ہے روزے سے پہلے۔ نوجوان جب رمضان میں داخل ہوں تو اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ اللہ میں نے اپنی نظر کو، اپنے خواطر کو، اپنی سوچوں کو، اپنے بدن کو ان شہوات سے پاک کرنا ہے، باقاعدہ نیت لے کے داخل ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو روزہ رکھنے سے جو بنیادی مقاصد اس کے ہیں، کیا کہ انسان کا کھانا پینا کم ہو جائے اور انسان کا گناہ کم ہو جائے، اس کو انسان سامنے رکھے۔ آپ نے 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا روزہ رکھا اور افطاری کے وقت آپ نے ان 14 گھنٹوں کی کسر نکال دی، پھر آپ کے روزے کا اثر نہیں ہو رہا، تو نہیں نہ ہوگا اثر۔ تو اس کا مقصد ہی کیا تھا؟ انسان کم کھائے، جب کم کھائے گا تو اس کے اندر خیالات بھی کم پیدا ہوں گے، شہوت بھی کم پیدا ہوگی۔ تو بہرحال نوجوانوں کو بطور خاص رمضان جو ہے ان کے لیے ایک فرصت ہے، ایک بہت عظیم الشان ایک مہینہ ہے کہ وہ اعفاف نفس کا اور تزکیہ نفس کا اہتمام کریں روزوں کے ذریعے، اس نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ چھٹی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک جس طرح نوجوانوں کے لیے میں نے ذکر کیا، ایک بہت شاندار اپرچونٹی ہے، بیان ہی رمضان المبارک ان بہت سارے افراد کے لیے ایک عظیم الشان موقع ہے جو کئی طرح کے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو لت کی قبیل سے ہیں۔ رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان جب دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ بہت عرصے کے لیے وہ چھوڑتا ہے، یعنی کم سے کم بھی جو روزے کا دورانی ہے اس دوران وہ گناہ نہیں نہ کرے گا۔ بہت سارے جیسے مخدرات ہیں، نشہ اور اشیاء کا استعمال ہے، لوگ سگریٹ ہے، نسوار ہے، دیگر نشے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت سارے دیگر امور جو فواہش سے متعلق ہیں اس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس سے بچیں۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ انسان اس روزے کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔
تو انسان کو یہ عادت ڈالنی چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے رمضان سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، افطاری ہوتی نہیں ہے اور لوگ سگریٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، روزے سے آپ نے سیکھا ہی کیا، سمجھا ہی کیا پھر۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جس طرح 12 14 15 16 گھنٹے گناہ سے دور رہنا سیکھتا ہے، تو اسی 12 16 گھنٹے کو 24 گھنٹے تک لے جائے اور تمام عمر کے لیے گناہ کو چھوڑنا سیکھ جائے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ ساتویں تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ توبہ طائب ہوتے ہیں، گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ بہت شاندار بات ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے میں، اس داعیے میں اضافہ فرمائے۔ لیکن یہاں پر ایک شیطان کا ایک بہت، آپ کہہ لیں، گہرا ایک مدخل ہے، یعنی ایک بہت چور دروازہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بہت سارے لوگ رمضان آنے پر توبہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کو ترک کرتے ہیں تو ان کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ گناہ چھوڑیں رمضان کے لیے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کئی لوگ جو گناہ ترک کرتے ہیں، کسی برائی کو چھوڑتے ہیں، تو ان کے کہیں نہ کہیں لاشعور میں بات ہوتی ہے کہ رمضان میں نہیں کرنا، گویا رمضان کے بعد پھر شروع کریں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ توبہ جو توبۃ النصوح ہے، پکی سچی توبہ، اس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ میں کبھی دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں، جب انسان توبہ اس شرط کے ساتھ یا اس شعور کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے گناہ دوبارہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے کرتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ کرتا ہی کرتا ہے۔ کبھی بھی رمضان کے آنے پر یہ موقت اور مشروط توبہ نہ کریں، مستقل توبہ کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھے نا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں ہے نا، مدمن الخمر، یعنی جو عادی شرابی ہے، اس کی وعید بیان ہوئی ہے، تو یہ عادی شرابی کون ہوتا ہے؟ بار بار شراب پیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عادی شرابی وہ ہوتا ہے جو 30 سال بھی شراب چھوڑے نا، مگر اس کے ذہن میں بات ہو کہ جب کبھی مل جائے گی تو پھر بھی پی لوں گا، لیکن اس نے 30 سال تک بے شک چھوڑی بھی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہی ہے کہ اگر کبھی مل گئی تو پی لوں گا، تو یہ عادی شرابی۔ تو انسان نے سوچے کہ میں نے 30 ان گناہوں سے بچنا، اور پھر شوال عید کا چاند نظر آئے گا نہیں اور میں نے پھر گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو اس پر خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کر دیں اور وہ واقعتاً ایسا کر گزرے۔ اس لیے توبۃ النصوح کریں، اللہ کو یہ اخلاص دکھائیں، یہ صدق دکھائیں اپنے اندر سے کہ اللہ میں نے گناہ مستقل چھوڑ دیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس بات کا متقاضی، اللہ تعالیٰ اس قدر کریم ذات ہے کہ اللہ کبھی کسی بندے کو اس گناہ پر نہیں آزماتے جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہو، اس کے سینے میں اللہ نے صدق دیکھ لیا ہو کہ وہ سچا ہے اس کو چھوڑنے میں۔ ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ چھوڑتا نہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ ہم گناہ کو چھوڑنے میں سچے نہیں ہوتے، ہم اپنے لاشعور میں یہ باتیں رکھتے ہیں، جو دروازے رکھتے ہیں کہ فلاں وقت میں گناہ کریں گے، اس کا مزہ نہیں نہ چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کی خاطر گناہ کو بالکل کیا ترک کریں۔ اس کے بعد دوسری قسم کی تنبیہات وہ ہیں کہ جب رمضان المبارک سایہ فیگن ہو جائے تو اس دوران ہم نے بطور خاص ان امور کا اہتمام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں کون سی ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات کیا ہے، انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جس طرح انسان نوافل میں، مستحبات میں، تراویح میں، قیام میں، صدقہ و خیرات میں، دیگر بہت ساری خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو ان سب کاموں سے پہلے اللہ نے اس پر بازیاں فرض کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ میرے فرض کردہ امور ہیں۔ تو اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہو تو شاید اس کو قیام اللیل میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا بہت زیادہ فائدہ نہ ہو۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے پلوں سے باندھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ رمضان المبارک میں بطور خاص ظہر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں سستی کر جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ان کے نیند کے حوالے ہو جاتی ہے، اور مغرب کی نماز ان کے کھانے پینے کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے فرائض میں غفلت برت کے، فرائض کو ترک کر کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مستحبات میں بہت آگے بڑھ جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ اہل علم کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ تاریک نماز ہو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ترک نماز ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام سے کفر خیال کرتے تھے۔ تو فرض نماز کا اہتمام نہ کرنا، خاص طور پر رمضان میں، صبح ساری رات جاگے اور پھر پیٹ بھر کے سحری کر لی اور پھر فجر کے بعد بھی کچھ مبارک استعمال کیا، پھر سو گئے اور پھر اٹھے عصر کے وقت، تو یہ جو طرز زندگی ہے خاص طور پہ رمضان میں بہت مہلک ہے۔ تو فرائض کا اہتمام نہ ہو، فرائض کا خیال نہ ہو، اور انسان جو ہے وہ نوافل میں اور صدقات میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دے، اس بات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ نفلی صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلانا اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ امور، وہ مالی عبادات جو آپ کے ذمہ لازم تھی،
اگر آپ ان سے صرف نظر کر کے ان صدقات کا اہتمام کریں گے تو یہ بات بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قرض ہوتا ہے، اور وہ قرض ان کو واپس کرنا ان پر لازم ہو گیا ہوتا ہے، مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا وراثت میں حق مارا ہوتا ہے کہ نہیں مارا ہوتا ہے؟ اس بندے کی کیا نیکی ہے کہ جس نے اپنی بہنوں کی زمینوں پہ اس کے وراثت کے مال پہ قبضہ کیا اور ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن کھولا اور لوگوں کو کھانے شانے کھلانے شروع کر دیے؟ یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ کوئی نیکی نہیں۔ انسان لوگوں کے حقوق دبا لے، لوگوں کے اموال پر قبضے کر لے، اور اس قبضہ شدہ اموال سے وہ سمجھے کہ میں نیکیاں کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا۔ یا انسان کے اوپر جو چیزیں فرض ہو چکی ہیں، فرضی زکوٰۃ اس نے کبھی ادا نہیں کی، اس نے دیگر جو میں نے نشاندہی کی جن امور کی، اپنے قرضے اس نے ادا نہیں کی، اپنے دیگر امور اس نے پورے نہیں کیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں رمضان میں جو ہے نا نفلی صدقات کا اہتمام کروں، تو یہ بھی نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اس پر بھی انسان متنبہ رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے درمیان میں آیت ذکر فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس سے پہلے بھی روزے کی آیات ہیں اور اس کے بعد بھی روزے کی آیات ہیں۔ درمیان میں فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا زیادہ سنتے ہیں، قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے دار نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا ہوتا ہے۔ روزے دار نے اللہ کی خاطر اپنی شہوت، کھانے پینے کی، جماع کی، اس کو ترک کیا ہوتا ہے، اور روزے دار کی حالت مضطر کی حالت کے قریب ہوتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی وہ انسان جو ایک لاچاری کی اور فقیری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو زیادہ سنتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں بھی آتا ہے نا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، اور اس میں آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا والصائم حتی یفطر، کہ وہ ایسا روزہ دار جب تک جو افطاری نہیں کرتا، یعنی افطاری کے وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس میں جو ضمنی تنبیہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو ہم ساری اپنی دعائیں یا اس میں سے ایک بڑا حصہ دنیا کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت مال کی ہے، اولاد کی ہے، رزق کی ہے، خوشی کی ہے، صحت کی ہے، اس سے کہیں بڑی ضرورت ہماری وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اور اللہ کی جنت کی ہے۔ تو رمضان کی دعائیں اور فاضل اوقات کی جو ہماری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بڑا حصہ دنیا کی نظر میں ہو جانا چاہیے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، یہ حمد و ثنا فی نفسی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ افضل دعا کیا ہے کہ انسان اپنی حاجات تو طلب کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کی تعریفیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو حمد و ثنا میں وقت گزارنا، استغفار میں وقت گزارنا، اللہ سے رحمت طلب کرنا، ہدایت طلب کرنا، علم نافع طلب کرنا، یہ وہ دعائیں جو ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو بطور خاص ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات اس حوالے سے صحیح ہے کہ رمضان المبارک آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک جو ہے نا قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھا کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں تراویح کے بعد قرآن کا درس سننا شروع کرنا ہے اور سحری تک ہم نے دورہ قرآن میں شریک ہونا ہے۔ یہ فہم قرآن کے نام پہ لمبی لمبی جو بدعات ہمارے یہاں رائج ہوئی ہیں، یہ بدعات ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات یہ سخت لگے گی تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ جو ہم نے رمضان المبارک میں رت جگہ فہم قرآن کے نام پر جاری کر دی ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کا سلف کے یہاں کوئی ثبوت نہیں، کوئی رواج نہیں۔ قرآن کا مہینہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ انسان نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم پورا سال قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ جب رمضان آتا ہے تو ہمارا کمال کیا ہوتا ہے، ہم تیر کیا مارتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید پڑھ لیا۔ اللہ کے بندوں مکمل قرآن مجید پڑھ لینا یہ عام دنوں میں آپ پر یعنی واجب نہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے یار کی بات ہے کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ گزر جائے قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید ختم کر لینا یہ کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ سلف صالحین کے حوال کا استقراء کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو بڑی مشکل ہے بات کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص 10 دن سے زیادہ میں یا 7 دن سے زیادہ میں یا 3 دن سے زیادہ میں قرآن ختم کرتا ہو، یہ محال بات ہے۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں ایک دن میں قرآن ختم کرنے والے، 2 دن میں قرآن ختم کرنے والے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک دن میں یا ایک رکعت میں قرآن ختم کیا، ان کا شمار جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔
ہمارے یہاں تو لوگ بڑے سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک دن میں قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں یا ایک رکعت میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی ہمیں یہ سوال اس لیے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہم نے کبھی پڑھا جو نہیں ہے، تجربہ ہی نہیں ہے نا۔ الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کا ہمیں تجربہ نہ ہو تو اس کے بارے میں اعتراض کرنا، سوال اٹھانا بڑا آسان ہے۔ اللہ المستعان۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، کم سے کم 3 دفعہ قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ ہدف بنائیں۔ تو روزانہ کے 3 سپارے پڑھنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ نکال لینا، گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ، یہ مشکل بات ہے؟ قطعاً مشکل بات نہیں۔ اور جو حفاظ قرآن ہے وہ 3 دن میں وہ 3 قرآن ختم کریں تو یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کم سے کم روزانہ کی ایک منزل اپنی رکھیں، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ نے 3 دن میں مکمل قرآن پڑھا ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں حدیثیں تو بڑی پتہ کہ 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا، حالانکہ وہ حدیث بھی ہم نے غلط اس کا مفہوم بیان کیا ہوا ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث یعنی حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل جواز ہے، بے شک ایک دن میں بندہ پڑھے، جس قدر جلدی انسان پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہیے اس کو۔ تو خیر وہ فقہی مسئلے کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں تو یہ مرحلہ آنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم نے 3 دن میں مکمل قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس بات کا کیا معنی ہے کہ رمضان المبارک میں تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کی۔ یہاں پر ایک ضمنی تنبیہ مزید بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شیطان کی اس چابی کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آپ لکھ لیں ابھی سے، اور تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں اور مشاہدہ بھی کر لیں کہ یہ سمجھیں گے بھی نہیں قرآن کو، تلاوت سے بھی جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، سمجھنا تھا نا قرآن، تو 11 مہینے تھے تمہارے پاس، تفسیر سمجھتے، تدبر کرتے، ترجمہ پڑھتے، تو رات میں شریک ہوتے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید فصل کاٹنے کا مہینہ تھا، فصل بونے کا مہینہ نہیں۔ اس تدبر کی چابی کے پیچھے لگ کے تلاوت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور خاص طور پہ یہ فکر جو ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہے یہ منکرین حدیث کی طرف سے پھیلائی گئی ہے، گاندھی اور اس کے پیروکار، اس جیسے لوگ جنہوں نے یہ بدعی فکر پھیلائی کہ محض تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محض تلاوت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ فکر مسلمانوں کی نہیں تھی۔ جب یہ فکر عام ہوئی تو اسی فکر سے ایک ذیلی فکر یہ نکلی کہ تدبر کے بغیر تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رمضان میں جو ہے نا آپ ایک سپارہ پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، پھر رمضان میں آپ تلاوت کریں، ترجمہ آتا ہے نہیں آتا آپ تلاوت کریں۔ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 نیکیاں یہ 700 تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس طرح کے شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں بات اس والے سے یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آ جائے تو ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ لیکن جب ہم تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تراویح کے بعد سے لے کے صبح سحری تک کا دورانیہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان ہے ہی نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کے شعور میں بات ہوتی ہے کہ گویا ہم کچھ دیر کے لیے رمضان سے چھٹی لی ہے ہم نے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر ورلڈ کپ ہوتے ہیں نا، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، کرکٹ کا، فٹ بال کا، بیڈمنٹن کا، رات کو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، لوڈو، جوا، سب کچھ رات کو چلتا ہے۔ یہ کیوں چلتا ہے رات کو؟ کیا رات رمضان میں نہیں ہے؟ اللہ المستعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو جو قرآن مجید سناتے تھے وہ رات کے وقت سناتے تھے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے دن میں قرآن پڑھنے سے۔ اپنی رمضان کی راتوں کو تلاوت سے معمور کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو نماز پڑھنا، راتوں کو تلاوت کرنا، یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ کارآمد ہے، یہ زیادہ موزوں۔ اپنی راتوں کو برباد نہ کریں، ٹھیک ہے؟ رمضان میں راتوں کا فٹ بال کھیلنا، ٹورنامنٹ کھیلنا، فضول بیٹھ کے گپے مارنا، لمبی چوڑی مجالس کرنا، اور یہ سمجھنا کہ شاید، بلکہ یہ تو چلو پھر جائز کام ہے۔ لوگ راتوں کو اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں، موویوں کی فرشتے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ کیا یہ رات رمضان میں نہیں تھی؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بیوقوفانہ بات ہے، اپنے دن کے اجر کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ جو دن میں آپ نے نیکی کمائی، لولی لنگڑی ہماری نیکیاں، اللہ کو پتہ نہیں پیسے پسند ہیں نہیں پسند ہیں، ان نیکیوں کو ہم نے رات کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ چھٹی یا غالباً 7ویں تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بطور خاص سحری کا جو اوقات ہیں ہم اس کو برباد کرتے ہیں۔ سحری کا جو وقت ہے یہ استغفار کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ کیا؟ وہ سحری کا وقت ہے، صبح فجر کی نماز سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سحری کے وقت میں بطور خاص استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگلی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب انسان روزے سے ہوتا ہے یا انسان کثرت کے ساتھ عبادات کر رہا ہوتا ہے
تو اس کا بسا اوقات ایک نفسیاتی اثر انسان کے رویے پر پڑتا ہے، اور انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بات بات پہ شاید غصے ہوتا ہے، لوگوں پر ناراض ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنے نفس میں یہ بات محسوس کر سکتا ہے۔ اس بات سے انسان بہت متنبہ رہے، اور بہت انسان ہوشیار ہے اس بات سے کہ روزے کا اجر اپنے رویے کی جو برائی ہے اس سے وہ ضائع نہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جو انسان کارستانیاں اپنی ترک نہ کرے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو اب لڑائیاں نہ کرے، اب گالیاں نہ بکے، اب فضول باتیں نہ کرے۔ اس طرح حدیث میں فرمایا ولا یجہل، کسی جاہل کے مقابلے میں جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالم گلوچ کرتا ہے تو کیا کہ میں روزے سے ہوں، کیا مانا میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو یہ بات بتائے کہ میرا روزہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے غصے پہ ابھارتا ہے، اور میں اپنے روزے کا جو ہے نا کوئی بہت بھرم رکھ کے لوگوں پر غصہ اتارتا ہوں، نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کے لیے، تو میں اپنے اس روزے کی وجہ سے اب تمہارے جو ہے نا وہ بدلے میں گالی نہیں دوں گا، غصہ نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، مار پیٹ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے روزوں کے اجر کو، اپنے قیام کو اجر کو اپنے رویوں کی برائی سے ضائع نہ کریں۔ اور جو معروف حدیث ہے مفلس والی، سنی ہوئی نا آپ سب نے، کہ قیامت کے دن جو ایک بندہ آئے گا، آپ نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس وقت پیسے نہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اور اس حدیث میں آپ نے بطور خاص فرمایا کہ وَمَعَهُ صَلَاةٌ وَصِيَامٌ وَزَكَاةٌ، کہ وہ روزہ لے کر آئے گا، اس میں روزے کا ذکر ہے بطور خاص، لیکن اس نے کیا ہوگا؟ اس نے شتم ہذا واکل مال ہذا وضرب ہذا وسفک دم ہذا، اس کو گالی دی، اس کو مار پیٹ کی، تو اس کے روزے تو چلے جائیں گے سارے۔ کس قدر بد نصیب انسان ہے کہ جو پورا رمضان کھپ جائے عبادت کرتے ہوئے، اور جب قیامت کا دن ہو تو اس کو پتہ چلے جو میں نے باتیں کی تھی وہ تو سارے دوسرے لوگ لے گئے۔ انسان ساری زندگی دوسروں کے لیے کھپتا رہ گیا، عمل کر کے دوسروں کو اس نے قیامت کے دن سب کو اپنے سارے اعمال دوسروں کو دے دیے۔ کیوں؟ زبان کا اچھا نہیں تھا، رویے کا اچھا نہیں تھا، بسلوکی کرنے والا تھا۔ اللہ المستعان۔ تو اس لیے انسان کو اپنے روزے کے اجر کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی تنبیہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے بارے میں حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ روزہ ہے جو روزہ کسی بھی قسم کی غیبت سے پاک ہوتا ہے، غیبت سے اور دیگر محرمات سے پاک روزہ ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔